اس وائس میں اس کی جہالت کا اندازہ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے کہ اوپر اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ان القرآن نزل علی حرف واحد، پھر آگے میری بات کا رد کر رہا ہے سبع عرف کے یعنی سبع قرات کی، حالانکہ اس جہل کو اتنا نہیں پتا کہ ان کے شیخ طوسی نے سبع یعنی ایک قرات میں نازل ہونے کی بات کر کے پھر آگے اپنے شیعہ علماء کی بات نقل کی ہے کہ اس میں شیعہ علماء کا اجماع ہے کہ 7 قرات میں بھی جو رائج ہے قرات ہیں اس میں قرآن پڑھ سکتا ہے، یعنی اس بات کے بعد ان کی اس کے عالم نے بات کی ہے کہ اجماع ہے اس بات پہ شیعوں کا، لیکن یہ کیونکہ جاہل تو ٹھہرانا بیچارہ، اس کے منہ میں جو آئے وہ بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سبع عرف کا مفروضہ کہا ہے، بھائی جس کو آپ مفروضہ کہہ رہے ہو اس کو تمہارا شیخ کہہ رہا ہے کہ اس پہ اجماع ہے شیعوں کا کہ پڑھو، یعنی مفروضہ پڑھو مفروضہ ہیں۔ کتنے تم پکے جاہل ہو، اپنا مذہب تمہیں نہیں پتا کہ جس بات کو تمہارے شیعہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے اور تم اس کو کہہ رہے کہ مفروضہ ہے۔ تم جیسا ان پڑھ اور جاہل شیعہ مذہب میں آج یہاں بات کرنے کے لیے نہیں آیا اس موضوع پر، ویسے جاہل تو بہت سے ہیں شیعہ، لیکن اس موضوع پہ تم پکے جاہل ہو کہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ شیعہ علماء کا اجماع ہے کہ سبع عرف پہ پڑھ سکتے ہو، لیکن تم کہہ رہے کہ مفروضہ ہے، یہ تمہاری علمی اوقات ہے۔ پھر انہوں نے فالتو باتیں کی کہ حدیث میں قاری کا ذکر نہیں ہے، قاری کا ذکر نہیں ہے، تو میں نے کب کہا حدیث میں قاری کا ذکر ہے؟ میں نے تو قاری کی بات اس لیے کی ہے آپ کی یہ بات توڑنے کے لیے کہ دیکھ کے پڑھنے والا ہی قاری ہوتا ہے، دیکھ کے پڑھنے والا، تو میں نے اس بات کا رد کیا کہ اندھا جو ہے وہ دیکھ کے نہیں پڑھتا، پھر بھی قاری کہتے ہیں، اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ قاری کیوں کہا میں نے پتا ہے آپ کو؟ میں بار بار بات کہوں گا تاکہ آپ کا دھوکہ لوگ جان سکیں کہ آپ میری بات کو کیسے گھما رہے ہیں۔ میں نے قاری اس لیے کہا تھا آپ کی بات توڑنے کے لیے کہ دیکھ کے پڑھنے والا ہی قاری قرات کرنے والا ہوتا ہے، بغیر دیکھ کے پڑھنے والا قرات کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے کہا کہ اندھا ہوتا ہے وہ قاری ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو آپ نے کہا کہ ہاں قاری مان لیا آپ نے اس کو، تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ بات ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یعنی جو آپ نے وجہ بتائی تیری ایمان بالقرآن نہ ہونے کی وہ ٹوٹ گئی، تو الحمدللہ آپ بالکل ٹھس ہو چکے ہیں، کچھ نہیں بچا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ علمی لاوارث ہیں، کچھ نہیں بچا آپ کے پاس، کچھ نہیں بچا آپ کے پاس۔ باقی الحمدللہ میں نے آپ کے گھر سے دکھا دیا کہ سبع عرف مفروضہ نہیں ہے، اگر مفروضہ ہے تو آپ کے لوگ بھی، آپ کے شیخ جن کو اجماع نقل کیا ہے وہ بھی قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، قرآن پہ ایمان نہیں اس کا، نہیں اس کا، نہیں اس کا۔ تو یہ وائسز انشاءاللہ جمع کرنے والا ہوں، یہ میں نیٹ پہ دوں گا تاکہ سارے سنیں کہ علم ان کی علمی اوقات کیا ہے، ان کے مناظر کو اتنا نہیں پتا کہ قرات کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ قرات سیکھ کر آنا قرات کسے کہتے ہیں، لیکن میری نصیحت تو نے عمل نہیں کیا، اب تمہارا یہ حشر ہوگا۔ یہ دوسرا والا دیکھو، تم مفروضہ کہہ رہے ہو جس کو تمہارے خود تمہارا انوار نعمانیہ والا کہہ رہا ہے کہ ہمارے 2 شہید ذاب شہیدان الی ثبوت تواترہ و الی جواز القرات بھی، کہ یہ سب عرف جو ہیں وہ متواتر ہیں، متواتر ہیں، متواتر ہیں، اور ان کو قرات کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ ہاں جناب، بولو بولو، فتویٰ لگاؤ ان پر، فتویٰ، تمہیں چھوڑنے والا نہیں میں انشاءاللہ وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں تم پہنچنے کے کیا ہو، حقدار ہو، تمہیں پہنچا دیا ہے میں نے الحمدللہ، سب دیکھیں گے تمہاری علمی اوقات کیا ہے، تم شیعہ مذہب سے ناواقف ہو، تم ان پڑھ ہو، منہ اٹھا کے چلے آئے ہو اور بڑے چیلنج بازی کرتے ہو، لیکن آج تمہارا یہ آخری چیلنج ہوگا کیونکہ یہ میں اٹھا کر اپلوڈ کروں گا، سارے سنیں گے کہ اس کی علمی اوقات یہ ہے کہ اس کو قرات کا معنی نہیں پتا، قرات جانتا نہیں قرات کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ پڑھنے والا قرات ہے اور جو بغیر دیکھے پڑھے وہ قرات نہیں ہوتی، تمہاری علمی اوقات تو یہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اچھا دیکھیں، اب یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں موصوف، کیونکہ ایک ہی دلیل سے، ایک ہی جامع ترمذی کی حدیث سے ان کا پورا مذہب دیوبند باطل ثابت ہو چکا ہے، صرف ایک دلیل سے، بنیادیں ہل کے رہ گئی ہیں مذہب دیوبند کی، صرف ایک دلیل سے، جامع ترمذی کی ایک صحیح حدیث سے پورے مذہب دیوبند کے عقیدے کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ کیا ہے وہ عقیدہ؟ قرآن 7 احرف میں نازل ہوا، 7 احرف میں، اور کیسا قرآن تھا وہ کہ جو امی لوگ، ان پڑھ لوگ بھی پڑھ سکتے تھے۔ بہرحال انہوں نے یہاں ایک بحث کی، وہ فضول تھی، یعنی ناظرین اور سامعین پہ، اس کا فیصلہ میں چھوڑ چکا ہوں، لیکن یہ صرف
وقت بربادی کے لیے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے جو اس آڈیو میں کی ہے وہ یہ کہ شرائط توڑی ہے، میں نے 4 منٹ کی شرائط توڑی ہے۔ تو میرے بھائی 10 سوال جب اٹھاؤ گے اور اس طرح جو ہے شرائط توڑ کر اسٹیکر بازی کرو گے تو اس کا جواب تو میں دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 سوال بھی تم نے رکھے ہیں اور میں 4 آڈیو کر رہا ہوں اور ہماری شرط میں شامل ہے کہ آڈیو 2 منٹ تک محدود ہوگی، تو 4 آڈیو کا مطلب تو 8 منٹ ہو گئے۔ تو آپ کی جو شرط ہے وہ خود آپ توڑ رہے ہو، یا یوں کہیں کہ آپ خود توڑوانے پر مجبور کر رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس پر غور کرو کہ وہ جو 4 منٹ کی جو آڈیو کی جو شرط ٹوٹنے کی بات کر رہے ہو نا، وہ اس لیے ٹوٹ رہی ہے کیونکہ ہماری شرط میں شامل ہے کہ ایک آڈیو جو ہوگی وہ 2 منٹ تک کی محدود ہے۔ ہاں، یہ مجبور کر رہے ہو آپ کے یہ شرط ٹوٹے، یہ آپ خود مجبور کر رہے ہو سوال پہ سوال اٹھا کر۔ حالانکہ ہم جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، سبائے احرف تک رہیں گے۔ موصوف کو یہ لگتا ہے کہ جو میں نے دلیل دی ہے حدیث صحیح جو جامع ترمذی کی ہے، وہ ان کے قیاس اور ظن سے باطل ہو جائے گی، وہ دور دور تک جو ہے باطل ہو جائے گی۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا قاری سے جو ہے، اب بھائی قاری کیا رسول خدا نے کہا ہے قاری کا؟ رسول خدا کیا ذکر کر رہے ہیں اندھے قاری کے قرآن پڑھنے کی؟ تو یہ آپ کے جو قیاس ہے اس سے قیاس سے تو یہ باطل نہیں ہو سکتی حدیث۔ حدیث تو وہی قائم ہے۔ باطل تو اس صورت ہوگی جب اس حدیث کا انکار کرو گے کہ ایسا کوئی قرآن تھا جو امی لوگ بھی پڑھ سکتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کتاب نہیں پڑھی وہ لوگ بھی یہ قرآن پڑھ سکتے تھے، یعنی سبع اعراف والا ایسا معجزاتی اور مفروضہ قرآن تھا۔ تو اس کی دلیل لاؤ۔ اگر آپ نے قاری کو دلیل بنانا ہے نا، یہ قاری کیے جا رہے ہو اور اندھے قاری کی بات کر رہے ہو، صرف قاری کی بات نہیں کر رہے، قاری پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اندھے قاری کی بات کر رہے ہو، وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے بھی استاد ہوتے ہیں اور وہ دیکھنے والے انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اندھے جو ہیں نہیں، تو اس کے لیے میں نے آپ سے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اس سے آپ کے قیاس سے وہ میری دلیل باطل ہو رہی ہے جو کہ حدیث صحیح ہے وہ باطل ہو جا رہی ہے آپ کے اس ظن اور گمان سے، اندھے قاری کی مثال سے، تو میں کہتا ہوں لے کے آؤ اس اندھے قاری کو میرے سامنے، میں رکھوں گا اس کے سامنے قرآن اور کہوں گا پڑھ کے سنائے وہ آیت جو میں اس کو اشارہ کروں گا۔ نہیں سنا سکے گا وہ اندھا قاری جو کرت کرتا ہے، وہ بتا کے کر رہا ہوگا، قرآن کی جو تلاوت کر رہا ہوگا، مخصوص سورہ ہوگی اس کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ اس سے انکار نہیں کر رہے ہم اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ جو کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، موجودہ قرآن۔ البتہ سبع احرف والا قرآن جو تھا وہ ایسا قرآن تھا جو ان پڑھ بھی جس نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی وہ بھی پڑھ سکتا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے، اس کو نہیں سمجھ رہے آپ۔ اور یہاں تو بوکھلاہٹ اتنی بڑھ گئی ہے مولوی معاویہ صاحب کی کہ کہہ رہے ہیں اللہ نے 7 قرأتوں میں قرآن نازل کیا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے 7 قرأتوں میں قرآن نازل کیا ہے؟ نزل قرآن علی السبع قرأت، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یہ الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ کیا ہیں حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سبع احرف میں نازل کیا ہے، احرف میں، قرأت کی بات ہی نہیں ہو رہی، اور یہ قرأت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا، یہ تم دبا کے اسی طرح بھاگے تھے کہ سبع احرف کو سبع قرأت بنا دیا تھا۔ ہم سبع قرأت پہ بات ہی نہیں کر رہے میرے بھائی، ہماری دلیل ہی نہیں ہے، یہ ہم نے دلیل ہی نہیں دی، حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہے۔ آپ ہمیں وہ حدیث لا کر دو جس میں لکھا ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو اصل قرآن تھا وہ سبع قرأت میں نازل کیا، تاکہ تطبیق تو ہو نا، کہ سبع قرأت اور سبع احرف کی تطبیق ہو جائے آپس میں۔ جب دونوں الگ الگ باتیں ہیں تو ان کو کیوں ملا رہے ہو، کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ بات ہو رہی ہے سبع احرف والے مفروض قرآن کی، جو جعلی قرآن تھا، جس کا وجود نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔ وہ ایسا مفروضہ قرآن تھا جسے ان پڑھ لوگ بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی وہ قرآن سامنے آتا تھا اور ان پڑھ لوگ یا جو بھی سامنے اس کے بیٹھا ہوتا تھا نبی کا امتی، اس کی زبان چلنے لگ جاتی تھی، ہونٹ ہلنے لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کا وہ قرآن تھا۔ یہ بات آپ کے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ حدیث کے یہ حدیث بیان کر رہی ہے، میں بیان نہیں کر رہا، یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ آپ قرأت کی طرف بھاگ رہے ہو، قرأت کی طرف بھاگنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے مذہب کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ آپ سبع احرف والے قرآن کی بات نہیں کر رہے، آپ قرأت کی طرف بھاگنا چاہ رہے ہو۔ جی جناب، یہ پھر وہی انہوں نے لگی لپٹی لگانا شروع کر دی ہے، اس جاہل کو یہ نہیں پتا، اس جاہل کو وہ پتا ہے، اس جاہل کو نہیں پتا۔ بھائی تم خود جہالت دکھا رہے ہو، تم جاہل کو نہیں پتا کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔
ذرا جو الطبیان کا حوالہ لگایا نا، اس کا تحریری صورت میں مکمل ترجمہ لکھ دو. جو یہ پورا قول ہے نا، اس پورے قول کا ترجمہ تحریری صورت میں لکھ کر دو، کیونکہ یہ شرط میں شامل ہے کہ جو دلیل دے گا نا اس نے اس کی پوری وضاحت کرنی ہوگی. میں تو اپنا موقف دے چکا ہوں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ دلیل دینی نہیں تھی، لیکن تم نے کہا میں الزامی طور پر یہ دلیل دے رہا ہوں. چلو تم نے الزامی طور پر یہ دلیل دی ہے نا، یہ تمہارے گلے کی ہڈی بن جائے گی. ذرا اس کا ترجمہ لگا دو اس پورے قول کا. جو یہ پورا قول تم نے بھیجا ہے نا الطبیان کا، جس سے تم استدلال کرنا چاہ رہے ہو، جس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ اجماع نقل کر دیا میں نے تو اجماع نقل کر دیا سبع احرف میں قرآن کے نزول کا اجماع نقل کر دیا تمہارے علماء سے، فتویٰ لگاؤ فتویٰ لگاؤ. یہ فتوے لگانے کی بات تو یہ تمہارے الٹ لوٹ کے آئے گی ابھی، اور دیکھتے رہو کیسے آئے گی لوٹ کے. ذرا ترجمہ کرو اس پورے قول کا جو تم نے استدلال کیا ہے نا، پورے قول کا کرنا ہے. میں نے شرط میں شامل کیا ہے ادھوری بات سے استدلال نہیں ہوگا. اب ترجمہ آڈیو میں نہیں دینا ہے، تحریری صورت میں دینا ہے یہ ترجمہ کر کے الطبیان کا اس پورے قول کا. دیکھیں تمہاری علمی حیثیت کتنی ہے جو تم استدلال کر رہے ہو نا. یہ جھوٹ بول رہے ہو اجماع نقل ہوا ہے. اجماع کس چیز پہ ہے وہ تو بیان ہی نہیں کر رہے. بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ بات کو کہاں گھما رہے ہو؟ بات ہو رہی ہے سبع احرف میں نزول قرآن کی جو مفروضہ ہے. قرأت کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرأت ایک الگ چیز ہے، یہ بات ہو رہی ہے. اس لیے ترجمہ کرو تاکہ دیکھیں تمہارے اس طبیان کے جو حوالہ تم نے دیا ہے یہ دلیل تمہارے گلے میں کیسے اٹکے گی آ کر. اس پورے قول کا ترجمہ مجھے بھیجو کر کے. یہ پھر وہی دوبارہ بات دہرا دیے، فضول میں 1 منٹ 30 سیکنڈ ضائع کیے میرے بھی اور سننے والوں کے بھی. پھر وہی قاری کی بات. قاری پر میں آپ کو جواب تفصیلی دے چکا ہوں کہ جب ذکر نہیں ہے حدیث میں، ہم نے بات حدیث پہ کرنی ہے، جو دلیل دی ہے اس پہ کرنی ہے نا بات. یہ اپنی طرف سے قیاس آرائیاں شروع کر دیں گے. تو پہلے تو وہ دکھائیں مجھے کہ حدیث میں کہاں ہے اندھے کاری کا ذکر، کہاں ہے رسول خدا کی. یا میں نے تو آپ سے یہ بھی اجازت دی کہ بھائی وہ حدیث لے آؤ جس میں اندھے قاریوں کا رسول خدا جو ہے مشکل حل فرما رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، تاکہ تطبیق تو ہو جائے نا جو میں نے دلیل دی ہے. ورنہ آپ کے زن اور گمان سے یہ میری دلیل توڑی آئے گی. یہ آپ کے وہم و گمان میں ہو سکتا ہے، حقیقت اس سے نہیں ہو سکتی. علمی میدان میں اس طرح جو ہے کوئی حدیث جو ہے نہیں ٹوٹ سکتی کہ آپ قیاس آرائی کریں گے وہ ٹوٹ آئے گی. دلیل لانی پڑے گی. لے کر آئیں اندھے کاری پر دلیل، تطبیق ثابت کریں اس کی کہ اندھے کاری کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر اندھے کاری کی اب ذکر نہیں کر رہے رسول خدا کر رہے ہیں بوڑھوں کا ذکر، بچوں کا ذکر. رسول خدا بات کر رہے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں کی، تو ان تک محدود رہے گی نا. یہ گروہ بیان کر رہے ہیں، ان کی مشکلات رسول خدا بیان کر رہے ہیں، اندھوں کی تھوڑی رسول خدا مشکلات بیان کر رہے ہیں. تو آپ اپنے ذہن و گمان سے جو ہے رسول خدا کے اس فرمان کو جٹلا دیں گے، رسول خدا کے اس فرمان کو جو ہے لے کر سائڈ کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تطبیق کے لیے آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں، آپ وہ حدیث لے کر آئیں نا ہمارے منٹ سے اصول مناظرہ کے تحت کہ رسول خدا نے اندھوں کے قرآن پڑھنے سے متعلق یہ بات کی ہو. صحیح ہے نا، تاکہ تطبیق ہو کہ بھائی ہاں یہ اندھوں کی. آپ اس طرح ذہن و گمان سے اپنے قیاس آرائیاں کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ میں نے توڑ دی دلیل. یہ قیاس آرائی تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. میدان علمی میں دلائل اس طرح نہیں ٹوٹتے. دلائل توڑنے کے لیے آپ کو خود دلیل لانا پڑے گی. یہ نہیں قیاس آرائی سے دلیل توڑ دیں آپ. دیکھیں اس پر تمہیں بتا چکا ہوں، صرف نشاندہی کر رہا ہوں. یہ آپ نے کہا نا یہ بہتان تراشی کی ہے. الطبیان پہ تو پہلے ابھی آپ کی تحریر آ جائے، ترجمہ آ جائے، سب واضح ہو جائے گا، نظر آ جائے گا. اب آپ نے یہاں پہ بہتان تراشی کی، انوار نعمانیہ کی لگ کے نا قول نقل کر کے کہ سبع عرف متواتر ہے. کہاں لکھا ہے سبع عرف کا لفظ نہیں لکھا اس پورے قول میں. کہیں پہ بھی سبع احرف کا لفظ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ متواترہ ہے. متواترہ وہ قرأت کو کہہ رہے ہیں. تو 7 قرأتیں متواترہ کہی جاتی ہیں، معروف ہیں یہ بات. سبع عشر قرأت عشر بھی معروف ہے، 10 قرأتیں یہ بھی معروف ہے. ہمارے یہاں تو تعداد متعین ہی نہیں ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں. تو وہاں سبع عرف کا اس سے کوئی دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ متواتر ہے، فتویٰ لگاؤ. بھائی فتووں سے باہر آ جاؤ، ذرا علمی میدان میں تو آؤ. کیسے دجیاں اڑ رہی ہیں تمہاری علمی حیثیت کی. یعنی سبع قرأت کی جو متواتر بات ہو رہی ہے اس کو سبع احرف پہ فٹ کر رہے ہو. یہ جہالت ہے تمہاری اصل. یہ دھوکہ دے رہے ہو تم. قرآن سبع احرف میں نازل ہوا یہ کہیں نہیں لکھا. اس میں بھی 2 حوالے دیے نا، اس پر ہم گفتگو نہیں کر رہے ابھی. اس کو رہن دیں. ابھی یہ شرط توڑنے والی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور شرط اسی لیے توڑ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے.
अब इल्मी मैदान में कुछ नहीं बचा, आप इधर उधर की जो है बोंगियां मार के जो है भागना चाह रहे हैं, मफरूर होना चाह रहे हैं, पोस्टरबाजी करेंगे। हमें पता है ना, हम देख चुके हैं पिछले साल जो 17 दिन तक आपकी जो ठीक ठाक छितरोल हुई है ना, इल्मी छितरोल, वो दोबारा आपने करना शुरू कर दी है। वो इसीलिए करना शुरू की है ताकि आप भाग सकें। तो हम हकीकत आपको फिर वहीं गले में आपके अटके की सबाए अहरफ में नुज़ूल कुरान की दलील दो, ये दलील नहीं चाहिए किरत की हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहतरम सामीन, क्योंकि नाज़रीन से तकलीफ़ हो रही है बेचारे को, जब जवाब दे नहीं पाया फंस गया, तो कह रहा है कि ये फजूल बहसे नाज़रीन सामीन वाली। खैर मैं भी छोड़ता हूँ उसको। अब ज़रा इसकी इल्मी औकात देखें ज़रा। अब ये सबे अरफ और सबे किरात में फ़र्क किस तरह कर रहा है, लेकिन इसके मौलवी ने मुंह पे ऐसा मार दिया है हवाला, इसके मौलवी कहा कि इसके पास जवाब नहीं है। वाज़े आप देखें, वाज़े देखें, वाज़े देखें, इसमें जो मैंने स्कैन भेजा है ना, उसमें देखें मैंने ब्लू निशान लगाया है। बात किस पे हो रही है? अरफ पे हो रही है, नहीं हो रही? बात अरफ पे कर रहा है, ठीक है। बात किस पे कर रहा है? बात अरफ पे कर रहा है। और आगे फिर कह रहा है कि इजमा है, सुम्मा गैर अन्नम अजमाऊ अल्लाह जवाजी अजमाऊ। इसका माना कर जरा माना। ये डिमांड कर रहा है ना, पूरे कल का तर्जुमा भेजो, पूरे कल का भेजो, पूरे कल का 2 लाइन से तेरी जुबान बंद होने वाली है। एक तो यहाँ हरफ के बाद मौजूद है कि यहाँ बात हरफ पे हो रही है, मैं ब्लू निशान लगाया है मैंने। दूसरी बात मैंने ये निशान लगाया है, देखिए कि अजमाऊ, इस बात पर इजमा है, इजमा है, इजमा है। तुमने क्या समझा है? तुम ऐसे मुंह में जो है बोल दोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा मैं? तुम्हारी जुबान अटक रही है, तुम्हारी जुबान अटक रही है, अटक रही है, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारी जुबान अटक रही है। तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही। वाज़े लिखा हुआ है नज़ल बिहरफिन वाहिदिन अला नबिय्यिन वाहिदिन। जिसको तुम दलील बना के पेश कर रहे हो, उसी को मैं तुम्हारी तोड़ में बना के पेश कर रहा हूँ। तुम्हारी दलील को मैं तुम्हारा तोड़ बना के पेश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहां अरफ की बात चल रही है, वहां किरात की बात मुराद ली है तुम्हारे शेख तुसी ने। तुम्हारे तुसी ने अरफ से किरात मुराद लिया है, किरात मुराद लिया है अरफ से। तुम मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हवाला तुम्हारी मुंह पे लगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बात कह रहा है कि मेरे एक हवाले ने बुनियादें हिला दी हैं। अब बुनियादें हिलाने वाले की औकात देखो जरा, जिसको किरात का भी नहीं पता और मेरी बात समझने की सलाहियत ही नहीं बेचारे में, वो बुनियादें हिलाने आया है। तुम जाओ जरा, ये तुम्हारी जो धज्जियां उड़ाई हैं मैंने अभी, अब देखना तुम्हें कैसे अपलोड करता हूँ ये वीडियो, और तुम्हारी इल्मी औकात किस तरह मैं सामने लाता हूँ। देखना तुम्हारे बंदे तुम्हारा ये मुनाजर सुनकर तुम्हें तू करेंगे। आइंदा के लिए तुम्हें मुनाजर बनाएंगे ही नहीं, तुम्हें ग्रुप का एडमिन नहीं बनाएंगे। तुम्हारी ऐसी चतरोल की है मैंने तुम्हारे घर से ही, ठीक है। और तुम्हारा हाल तो ये है, तुम्हें किरात का नहीं पता। तुम कहते हो कि किरात उसको कहते हैं जो देख के किरात पढ़े। मैंने हवाला दे दिया कारी की मिसाल से कि किरात अंधा बगैर देख के पढ़ने वाला भी कारी है। तुम्हारी धज्जियां हमला उड़ा दी है मैंने। फिर ये कह रहा है कि तुमने मजबूर किया शर्त तोड़ने पर, हैं तुमने मजबूर किया। और तुम जो बातें कर रहे हो, ये मुझे मजबूर नहीं किया तुमने, हैं तुमने मजबूर किया है मुझे कि मैं लंबी वॉइस भेजूं और बड़ी बड़ी भेजूं और ज्यादा भेजूं। तुम फालतू बातें कर रहे हो, एक बिल्कुल बेकार की बात को बनाकर इशू बनाकर उठा रहे हो। फिर आगे चल के चल भी नहीं पा रहे उस पर, उसके तुम्हारी जबान चल भी नहीं पाती उस पर, यानी आगे चल के तुम्हारी जबान चल भी नहीं पाती उस बड़ी बात पर, फिर भी बात कर रहे हो। फिर देखें ये बार बार ये कह रहा है कि अंधे का जिक्र हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। बार बार ये कह रहा है, बार बार। हालांकि मैं बार बार ये कहूँगा, बार बार ये कहूँगा कि अंधे की मिसाल मैंने हदीस में बयान की वजह से नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा कि अंधे की मिसाल हदीस में है। मैं बार बार ये कहूँगा कि अंधे की मिसाल मैंने तुम्हारी दलील तोड़ने के लिए की है। तुम्हारी दलील तोड़ने के लिए तुमने ये कहा था ना कि देख के पढ़ने वाला ही कारी होती है, किरात कहते हैं देख के पढ़ने वाले को हैं। मैंने इसका रद्द किया है कि अंधा भी किरात करने वाला कारी होता है, अंधा भी किरात करने वाला कारी होता है, लेकिन वो देख कर नहीं पढ़ता, सुन के पढ़ता है। तुम्हारी जुबान बंद हो चुकी है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बातों का गलत मतलब लेकर ही तुम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तुम समझो कि ये सारे तुम्हारी जाहिल आवाम की तरह बैठी हुई है, जो शिया जाहिल है, सुन्नी अपना ये शिया जाहिल है, जिनको पता ही नहीं है, जो बेचारे सिर्फ सुभान अल्लाह वाह वाह करने में पूरे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये मौलवी क्या बोल रहा है हमारा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह समझदार लोग भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझदार सुन्नी भी हैं, और कुछ समझदार शिया भी होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि तुम मेरी बात को तोड़ के कहाँ पेश कर रहे हो। मैं कारी की मिसाल पेश कर रहा हूँ तुम्हारी दलील तोड़ने के लिए कि सिर्फ देख के पढ़ने वाला कारी नहीं होता, बगैर देख के पढ़ने वाला अंधा भी कारी कहते हैं, इसको अंधे को भी कारी कहते हैं। मैंने तुम्हारी दलील तोड़ने के लिए कहा है, और तुम जो इसको घुमा के पेश कर रहे हो कि हदीस में जिक्र नहीं है, हैं
کتنا بھاگو گے، کتنا بچو گے، نہیں بچنے والے، نہیں بچنے والے۔ اچھا جی، پھر اس نے مفروضے والی بات کی تو کہہ رہا ہے کہ یہ سب قرات مفروضہ ہے، سب قرات سب احرف مفروضہ ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں نے اس کے گھر سے دکھایا، اوپر اس کے دیکھے ہیں کہ احرف سے ہی انہوں نے قرات مراد لیا ہے۔ پھر نیچے نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ میں نے قرآن 7 قرات میں نازل کیا ہے؟ احرف کی بات ہے، احرف کی۔ تم پچھلے سال بھی سب احرف و سب قرات کے کر بھاگے تھے۔ اب اس نے یہ بات کی، حالانکہ میں نے اس کے گھر سے دکھا دیا کہ اس کے شیخ توسی نے احرف سے قرات مراد لی ہے، اس لیے اس نے اجماع کی بات کی، اجمعو سب احرف کی بات لا کر اجماع کی بات کی ہے، قرات کا لفظ بولا اس نے۔ تو یعنی ان کے بڑے بھی قرات ہی مانتے ہیں، قرات ہی مانتے ہیں۔ اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ سب قرات دوسری ہیں اور سب احرف دوسری ہے، تو بسم اللہ کرو ذرا، وہ سب قرات کون سی ہے مجھے بتاؤ، سب قرات کون سی ہیں مجھے بتاؤ، سب قرات کون سی ہیں مجھے بتاؤ، کیونکہ تم میری بات سمجھتے نہیں ہو۔ ایک بار اپنی الٹی کھپڑی میں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو مطلب، پھر وہ آگے جو ہے وہ بول دیتے ہو کہ علی یہ بول رہا ہے، حالانکہ میں سب بولتا بھی نہیں ہوں، میرا بات کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، تو میری بات کو فٹ کر کے کہیں اور لگا دیتے ہو، یہ تمہاری حالت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمہاری جو نا یہ خیانت علی ماوی کے ساتھ نہیں چلنے والی، میں تمہاری ہر خیانت پکڑ کے تمہاری علمی اوقات ظاہر کروں گا انشاءاللہ۔ تمہیں آج تمہارے شیعہ تمہیں ایسی لانتیں دیں گے، تمہیں گالیاں دیں گے، تم یاد رکھو گے۔ ہاں جی، کہاں گیا آپ کا وہ جمع قرآن والا ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے، میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن لکھ کر دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، دیکھ کر پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے قرآن جمع کیوں نہیں کروایا تھا؟ تو آپ نے کہا جمع کروایا تھا۔ پھر میں نے حوالہ یہ بھیجا تھا کہ دیکھو بقول تمہارے کہ قرآن اماموں نے جمع کیا ہے، اماموں نے اللہ کے رسول نے جمع نہیں کیا۔ تم نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ نے جمع کروایا تھا، ٹھیک ہے، اور اب تمہارے یہ امام کہہ رہے ہیں کہ اماموں نے جمع کیا ہے، تو بولو کہ تم جھوٹے ہو یا تمہارے امام جھوٹے ہیں؟ جھوٹا کون ہے یہ بولو، جھوٹا کون ہے یہ بولو، تم جھوٹے ہو تمہارے امام جھوٹے ہیں، جھوٹا کون ہے واضح کرو۔ میں بار بار ہر بات دہراؤں گا تاکہ تمہاری کان میں بات پڑے، تاکہ تمہارے شیعہ جو کم عقل شیعہ ہیں وہ بات سمجھیں کہ علی ماوی کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے بار بار میں ایک بات دہرا رہا ہوں، کیونکہ تم جو ہے نا تم جان بوجھ کے میری بات گھما رہے ہو تاکہ وہ تمہارے ان پڑھ شیعہ بھی سمجھیں کہ ہمارا مناظر جو ہے وہ بالکل ٹھس ہو چکا ہے، اس علمی میدان میں بالکل زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تمہارے امام کہہ رہے ہیں کہ امام نے قرآن جمع کیا ہے، اور تم نے کہا تھا رسول اللہ نے قرآن جمع کیا ہے۔ بات واضح ہے، تمہاری بات الحمدللہ میں نے توڑ دی ہے۔ تم نے جو مفروضہ بنایا تھا ایمان نہ ہونے پر، وہ یہ تھا کہ قرآن یہ قرآن وہ قرآن جو تھا جو رسول اللہ نے کہا تھا، وہ قرآن ایسا تھا کہ جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قرآن جاہل نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے تمہاری بات کو توڑا اور پھر قاری کی مثال دی، پھر ہندو لڑکے کی مثال دی کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا پھر بھی قرات کر سکتا ہے۔ میں نے اس قاری کی مثال دی جو اندھا ہے بیچارہ، دیکھتا بھی نہیں ہے قرآن، اس نے دیکھ کے پڑھا بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو پورا قرآن یاد ہوتا ہے، تو اس کو بھی تم قاری مان چکے ہو، یعنی بغیر دیکھے پڑھنے والے کو بھی قاری کہہ سکتے ہیں۔ تو تمہارا یہ مطلب ختم ہو گیا، جو تم نے یہ مطلب لیا ہے کہ وہ قرآن دیکھ کے پڑھیں گے، دیکھ کے پڑھیں گے، تمہارا یہ مطلب ختم ہوا۔ اور یہ بیچارہ میسج کر رہا ہے کہ ترجمہ کرو۔ میں نے ایسی دھجیاں تمہیں بتا دی ہیں کہ تم یاد رکھو گے، تمہیں ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے وائس میں واضح کر دیا، میں تمہارا جو ڈیمانڈ نہیں کرو مجھ سے کہ ڈیمانڈ کر ترجمہ کرو۔ میں نے اپنی وائس میں وضاحت کر دی ہے، جو تمہاری دھجیاں اڑانی تھی وہ اڑا چکا ہوں، اب تم ترجمہ کے بہانے کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سارے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ حرف واحد کی بات چل رہی ہے اور اجماع کی بات چل رہی ہے، تمہارے پاس زبان رہی ہے کہ تم اس کا جواب دو، ترجمہ کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، ترجمے کے بہانے بھاگ رہے ہو۔ بات واضح ہے کہ یہاں سب عرف کی بات چل رہی ہے، اور اوپر اس نے ایک عرف کی بات کی ہے، پھر آگے چل کے اجماع کی نقل کیا ہے کہ اجماع ہے کہ 7 قرات میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی عرف سے قرات مراد لیا ہے تمہارے شیخ توسی نے۔ اب بولو تمہارا توسی کیا ہے، گمراہ ہے، سنی ہے، منافق ہے، جو بھی ہے بولو تمہارا توسی آج گیا تمہارے ہاتھ سے، تمہارا توسی آج گیا، تم آج بالکل ختم ہو چکے ہو۔ انشاءاللہ یہ مناظرہ نیٹ پر آئے گا، سب دیکھیں گے کہ تم کس طرح ٹھیک ٹھاک ذلیل ہوئے ہو۔ تم آئندہ یہ چیلنج نہیں کرو گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جی سامعین ملاحظہ فرمائیں، موصوف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے جو قول پیش کیا ہے، جو خود ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، یعنی التبیان سے جو یہ قول پیش کر رہے ہیں وہ خود رد کر رہا ہے سبع احرف میں نزول قرآن کے مفروضے کو۔
اب انہوں نے بلو نشان لگا کر بھی خود ثابت کر دیا ہے کہ یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ قرآن حرف واحد میں نازل ہوا ہے، بھی حرف واحد، یہ جو نشان لگایا ہے نا انہوں نے، نزل بحرف واحد علی نبی واحد، یعنی قرآن حرف واحد میں نازل ہوا، ایک نبی پہ نازل ہوا. یہ ترجمہ نہیں کر پا رہے موصوف، یعنی ان کو جو اسٹیکر بھیج دیے جاتے ہیں نا، یہ ان اسٹیکر کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ترجمہ آئے گا تو کریں گے نا. یہ اب انہیں ترجمہ آتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا دیکھیں یہاں پر کہا کہ اجماع نقل کر رہا ہے. اجماع اس پر میں پہلے بتا چکا ہوں، غیر انہم اجمعوا، غیر کیا غیروں کا اجماع ہے اس حوالے سے، اس بات پہ. یعنی کیا ہے اجماع؟ کیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس سے مراد، یعنی اس سے بھی مراد نہیں لے رہے، وہ تو سبع احرف کو کہتے ہیں کہ سبع قرأت ہے، اسی لیے ترجمہ نہیں کر پا رہے. یہ تو رد ہو گیا، مفروضہ ثابت ہو گیا سبع احرف میں نزول قرآن ان الفاظ کے ساتھ بھی، حرف واحد علی نبی واحد، اس سے یہ مفروضہ ثابت ہو گیا. یعنی سبع احرف میں نزول قرآن ایک مفروضہ ثابت ہو گیا. آگے وہ غیروں کا اجماع نقل کر رہے ہیں کہ وہ قرأتیں جو ہیں جن پر اجماع ہے، وہ قرأتیں جو مراد لے رہے ہیں وہ سبع قرأت کی بات، وہ ایک الگ ہے، اس پہ اجماع کیا ہوا ہے غیروں نے. اب اس پر کیا اجماع ہے، میں تو اس کی مثال بھی دے چکا ہوں نا، کہ قرأت عشر مشہور ہیں، آج بھی 10 قاری مشہور ہیں، خود اہل سنت کے یہاں بھی مشہور ہیں، ہمارے یہاں ہی نہیں، صرف اہل سنت کے یہاں بھی مشہور ہیں. موصوف یہاں اعتراف تو کر چکے کم از کم کہ بنیادیں ہل چکی ہیں، بس دھکا دینا باقی ہے. بہرحال یہ یہاں کہہ رہے ہیں قرات سے میں نے جو دلیل رد کر دی ہے، قرات کا، یہ قرات کے مفروضے پہ پچھلے سال بھی بھاگے تھے، لیکن میری دلیل میں تو قرات کا ذکر نہیں ہے. میں نے جس حدیث کو دلیل بنایا ہے وہاں تو قرآن کے سبع احرف میں نزول کی بات ہو رہی ہے، یعنی مفروضہ قرآن کی بات ہو رہی ہے جو اصل قرآن ہے ان کا. اور یہ تک کہا تھا پچھلے سال تو انہوں نے کہ جو سبع احرف میں نزول قرآن کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، کیونکہ فتوے دینے کا بہت شوق ہے نا موصوف کو. تو میرے بھائی سبع احرف میں نزول قرآن جو ہوا ہے وہ قرآن کہاں ہے، اس پر بات کرو نا. یہ اندھے کاریوں پر جا رہے ہو. میں نے تو واضح طور پر طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر اندھے کاریوں پہ جاؤ گے، قرأتوں پہ بات کرو گے تو تطبیق کرو اس کی، لے کر آؤ رسول خدا سے کہ انہوں نے اندھے کاریوں کا ذکر کیا ہو. اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، کیوں مفروضے چھوڑ رہے ہو، کیوں گلباشیاں کر رہے ہو اس پہ، ان چیزوں پہ جو ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی. یہ غیر موضوع ہو، موضوعاتی باتیں کر کے، لمبی لمبی وائسز کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ ثابت آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سبع احرف میں آپ کا اصل قرآن نازل ہوا تھا وہ کہاں ہے. وہ ایسا قرآن تھا جسے ان پڑھ بھی پڑھ سکتے تھے. یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ مطالبہ ہے میرا. وہ قرآن سامنے لاؤ نا، وہ موجودہ قرآن تو نہیں ہے. یا تو یہ کہو کہ موجودہ قرآن جو ہے وہ سبع احرف والا ہے، موجودہ قرآن جو ہے اس سے متعلق یہ روایت ہے، یوں تطبیق کرو. یہ دو راستے ہیں آپ کے پاس میرے بھائی، ورنہ ایمان تو نہیں رہا موجودہ قرآن پہ آپ کا. میں بھی پھر بار بار مطالبہ کروں گا کہ اندھے کی مثال دو تو دلیل لاؤ اندھے کی مثال پر. میں بھی دلیل کا مطالبہ بار بار کروں گا. جب تک تم کہو گے کہ اندھے کی مثال جو ہے میری دلیل توڑنے کے لیے کر رہے ہو، تو میں تب تک مطالبہ کروں گا کہ لاؤ اس پہ قول رسول، لاؤ حدیث اور صحیح سند حدیث کہ اندھے کی مثال یہاں فٹ ہو رہی ہے. جب رسول خدا بات ہی بوڑھوں کی، جوانوں کی اور ان پڑھ لوگوں کی کر رہے ہیں، ایسے ان پڑھ لوگوں کی کر رہے ہیں وضاحت سے، رسول خدا تو صریح طور پر وضاحت کر رہے ہیں اس حدیث میں کہ ایسے ان پڑھ کی بات کر رہا ہوں جس نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی. تو مجھے یا تو وہ قرآن لا کے دو سبع احرف والا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں، یعنی ترمذی کی جو یہ حدیث ہے اس میں جس قرآن کا ذکر ہو رہا ہے جسے ان پڑھ بھی پڑھ سکتے تھے، یا تو قرآن میرے سامنے لے کے آؤ، تب کہو کہ تمہاری بات صحیح ہے. تب یہ کہو کہ میری دلیل تم توڑو گے. میری دلیل تو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک وہ سبع احرف والا مفروضہ قرآن سامنے نہیں آئے گا. اس وقت تک میری دلیل رہے گی، اور اس وقت تک موجودہ قرآن پر تمہارا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ رسول خدا نے 2 قرآن نازل کیے تھے، ایسا نہیں ہے. رسول خدا نے تو 1 قرآن نازل کیا ہے. ہاں قرآن کے ساتھ تفسیر قرآن کی بات ہوگی تو وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی، لیکن یہاں تو تفسیر کا بھی ذکر نہیں ہو رہا میرے حضور.
यहाँ बात हो रही है कुरान की, जो रसूल खुदा पे नाजिल हुआ, वो सबा आरफ में नाजिल हुआ है, उस कुरान की बात हो रही है। वो कुरान सामने लाओ, या ये कहो कि मौजूदा कुरान वही कुरान है जो सबा अहरफ वाला है। फिर साबित करना होगा कि मौजूदा कुरान सबा अहरफ वाला है, दलील लानी होगी। ये भागने के रास्ते नहीं मिलेंगे आपको। पिछले साल तो आप तो भाग गए थे ना अपने ग्रुप में, यहाँ इंशाल्लाह ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। और ऑडियो की जो बात कर रहे हैं हम खुद लगाएंगे ये तमाम हकाइक के। एक बंदा जिसे तर्जुमा नहीं आता वो उल्टी दलीलें दे रहा है इस ऑडियो में, फिर वही धोखा देने की कोशिश। तर्जुमा नहीं आता ना मौसूफ को करना, कि वहाँ तो जो तबरीसी की नहीं बल्कि अल-तबयान शेख तूसी की किताब की बात कर रहे हैं, तो दिखाओ ना, वहाँ तो रद्द हो रहा है। वहाँ तो कुरान हरफ वाहिद में नाजिल होने की बात है, हरफ वाहिद में एक नबी पे यानी वाहिद नबी पे नाजिल हो रहा है कुरान, वहाँ तो ये बात हो रही है। तो वहाँ तो मफरूज़ा साबित हो गया, सबा हरफ वाला जो कुरान था वो मफरूज़ा साबित हो गया। इसी बात से हरफ वाहिद के अल्फाज से साबित हो गया, अल-तबयान की जो रिवायत है वाज़ेह तौर पर साबित हो गया है कि सबा अहरफ वाला जो कुरान है वो मफरूज़ा था। और ये उसे दलील बना रहे, बोल रहे मैं इसे दलील बना रहा हूँ, मैं इसमें इजमा दिखा रहा हूँ, तो इजमा तो गैरों का हो रहा है, वाज़ेह लिखा है गैरों का, अल्फाज वहाँ पे तहरीरी सूरत में मौजूद हैं। मैंने इसीलिए कहा था भाई उर्दू में तर्जुमा करो, लिख के करो, ये मुतालबा है। और ये मुतालबा उस वक्त तक रहेगा जब तक इस बात को दलील बनाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे गले की हड्डी है। कुरान का हरफ वाहिद में एक नबी पे नाजिल होना ये हमारा मिनज है, हम इसका इतराफ़ कर रहे हैं। ये और ये जो बात कर रहे हैं ये कौल नहीं है, ये हदीसें सही बयान कर रहे हैं शेख तूसी। ये हमारा मिनज है कि कुरान हरफ वाहिद में नाजिल हुआ है, एक अल्लाह की तरफ से एक नबी पे नाजिल हुआ है, ये हमारा मिनज है। और यही तो वो बयान कर रहे हैं। आगे इससे जो चल के है वो गैरों ने इससे इजमा किया, गैरों ने इससे क्या मायने लिए, मुफस्सिर राय दे सकता है उस पर, मुफस्सिर ने सही राय दी है, किरतों की बात की है वहाँ पर, लेकिन हरफ वाहिद से किरतें थोड़ी मुराद ले रहा है वो तो गैरों का इजमा बयान कर रहा है। तो इसलिए कहा है तर्जुमा करो, और ये मफहूम की बात नहीं करना। अब ये भागते हो तुम मफहूम करके ना, लोगों को गुमराह करते हो। अब इसी से तुम्हारा पूरा जो है मिनज हिलेगा, इसी से तुम्हारे पूरे जो मिनज अहले सुन्नत है उसको दराड़ें तो पड़ चुकी हैं इसी दलील से। और लगाना, हम कहते हैं कि ये लगाना हर जगह। जवाब तो देंगे ना जनाब इसका, और इसका ऐसा शाफी जवाब देंगे कि आप जो है ना आइंदा जिंदगी में कभी जो है इस एतराज़ को नहीं उठा सकोगे, वो जवाब देंगे। लेकिन पहले तिरमिज़ी से जान छुड़ाओ और अल-तबयान से जो तुमने दलील बनाने की कोशिश की है ना उसका तर्जुमा करके, वो तो हरफ वाहिद में कुरान का नाजिल होना तुम्हारी गले की हड्डी बना रहेगा। कुरान हरफ वाहिद में नाजिल हुआ, ये हमारा अकीदा है। तुम्हारा मफरूज़ा जो कुरान है ना वो सबा हरफ वाला था, जो असल कुरान था। या तो कहो कि कुरान हरफ वाहिद में नाजिल हुआ, हमारी तरह मानो जो मौजूदा कुरान है ये लिसानुल कुरैश में, ये हरफ वाहिद में, या तो ये मानो हमारी तरह, या ये मानो कि सबा अहरफ में जो था वो कुरान असल था। दोनों में से एक कुरान असल है, या तो सबा अहरफ वाला कुरान असल है या हरफ वाहिद वाला कुरान, दोनों में हर्फ आ रहे हैं ना। ये हर्फ से इस्तिदलाल नहीं पकड़ने देंगे हम आपको। हमने शर्त में इसीलिए शामिल किया है कि तुम अधूरी बातें करते हो, और अधूरी बातें करके ना तर्जुमा जानते हो ना अरबी जानते हो, और जो है अपनी जो है बातें बयान करने के लिए सिर्फ एक आधे हर्फ से लेके वो पूरी बात तो पढ़ो उस बंदे की, कौल जो तुम पेश कर रहे हो वो तो वाज़ेह तौर पे बयान कर रहा है कि हमारा तो अकीदा है कुरान हरफ वाहिद में नाजिल हुआ, एक नबी पे नाजिल हुआ, एक अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। तुमने यहाँ से दलील बनानी है कि सबा हरफ में कुरान नाजिल हुआ, इस पर इजमा है, ये कहाँ से लिया? ये नहीं ले सकते, ये हरगिज़ यहाँ नहीं लिखा। यहाँ पे सबा हरफ में नुज़ूल कुरान की कहीं बात नहीं है। करो तर्जुमा, इसलिए कह रहा हूँ ये तुम पे तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम एक चीज़ को दलील बना रहे हो तो जिम्मेदारी है तुम्हारी है, और जब तक इस जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे तुम्हारे मिनज की धज्जियाँ उड़ती रहेंगी, तुम्हारे मकतब देवबंद की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे हम। इसी तरह सबा अहरफ में नुज़ूल कुरान की बात तुम लोग करते हो, वो कुरान लाओ सामने हमारे, या साबित करो मौजूदा कुरान सबा हरफ वाला है। जी सामईन मुलाहिज़ा फरमाएं, यहाँ भागने की भरपूर कोशिश और पूरी तैयारी कर ली है लगता है हमारे देवबंदी मनाजिर ने। क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं कि सबा अहरफ वाले को जो है कुरान जो है उस पर इन्होंने तोड़ कर दिया है। कहाँ से तोड़ कर दिया है भाई? आपका असल कुरान सबा अहरफ में नाजिल हुआ है जिसका वजूद नहीं है, किसी के पास नहीं है दुनिया में। सबा अहरफ में जो नाजिल हुआ था कुरान, किसके पास है वो कुरान? किसी के पास नहीं है वो कुरान। तो कैसे दलील तोड़ दी है कया सराय से?
جی جناب، جی جناب سامعین ملاحظہ فرمائیں، ہمارے جو مخالف ہیں دیوبند مناظر صاحب اب وہ اتنی علمی جہالت پہ اتر آئے ہیں کہ واضح طور پر جو روایت یہاں پر موجود ہے اس کا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اندھے کاری کی بات کر کے جو ہے اس کو رد کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اندھے کاری کی بات کرنے سے حدیث جھوٹی ثابت نہیں ہوگی، حدیث وہیں قائم ہے کہ اصل قرآن جو ہے سبع احرف میں نازل ہوا، اور وہ ایسا قرآن تھا جسے ان پڑھ امی لوگ بھی پڑھ سکتے تھے، اور ایسے ان پڑھ امی لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی کتاب نہ پڑھی ہو۔ تو آپ کو اصولی طور پر دو چیزیں یہاں پہ لے کے آنی ہے سامنے، ایک سبع احرف والا قرآن جو اصل قرآن ہے آپ کا، جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایک وہ قرآن سامنے لانا ہے، تب دلیل ٹوٹے گی۔ دوسرا ثابت کرنا ہے کہ وہ قرآن ہر وہ امی شخص پڑھ سکتا ہے جس نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دلیل کے ساتھ آپ نے لانا ہے، وہ قرآن بھی سامنے لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پڑھوا کے بھی دکھانا ہے، تب جا کے میری دلیل ٹوٹے گی، تب جا کے بات آپ کی درست ثابت ہوگی۔ ادروائز یہ تو صرف کہنے سے تھوڑی دلیل ٹوٹی آئے گی، آپ کے کہنے سے نہ یہ ثابت ہوگا کہ اصل قرآن جو سبع احرف میں نازل ہوا تھا وہ یہی ہے، یعنی موجودہ قرآن۔ اگر موجودہ قرآن کی بات کریں تو وہ اول تو یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کبھی بھی کہ وہ سبع احرف میں ہے، یہ آپ مجھ سے لکھوا کے رکھ لیں۔ خود آپ نے جو پچھلا مناظرہ ہے اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہے، آپ نے خود کہا تھا کہ جو موجودہ قرآن ہے وہ حرف واحد میں ہے، باقی 6 حروف جلا دیے گئے تھے، اور حضرت عثمان نے یہ کام کیا تھا، یہ آپ بھی اقرار کر چکے ہیں۔ صحیح بخاری کی دلیل ہم پیش کر دیں گے مطالبے پر، اس پر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو ان کی یہ وائس سن کے قسم خدا کی بہت افسوس ہوئی کہ میرا پالا اس ان پڑھ اور جاہل سے ہو رہا ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ غیر کا معنی کیا ہے اور غیر یہاں کیا ہے۔ یہاں عربی سننے والے جو چند لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا، شیعہ ہی جو ہیں ان کو میں کہوں گا کہ یہ جو منع کر رہا ہے کہ غیر انہم اجمعو، کہ غیروں کا اجماع ہے، کیا یہ اس کا ترجمہ صحیح ہے؟ میں عوام سے پوچھتا ہوں، عوام جو شیعہ ہے وہ اپنے کسی پڑھے لکھے ذاکر سے پوچھے جس کو عربی آتی ہو، اس سے پوچھے جو ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ غیر نے اس پہ اجماع کیا ہے، غیر نے اس پہ اجماع کیا ہے۔ ذرا ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ ذرا اپنے شیعہ ذاکر سے پوچھیں آپ۔ پرلے درجے کا جاہل ہے یہ، بالکل انگوٹھا چھاپ ہے یہ، اس کو عربی کی الف بے بھی نہیں آتی، یہ غیر کا لفظ دیکھ کے اس نے معنی نہیں لیا، حالانکہ یہاں غیر حرف استثناء ہے، جس طرح اللہ، غیر، یہ سوا، یہ سارے جو ہے کیا ہیں، یہ حرف استثناء ہے عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو غیر یہاں حرف استثناء ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت موجود ہیں کہ یہ قرآن ایک ہی حرف میں نازل ہوا ہے، سوائے اس کے کہ اور اجماع کیا ہے شیعوں نے اس کی اس قرات کے جواز پر، جو لوگوں میں مشہور ہے، جو لوگوں میں قرات قرآن پائی جاتی ہیں، اس پر شیعوں نے اجماع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو غیر کا معنی سے کیا، غیروں نے اجماع کیا ہے، کس طرح پکا جاہل ہے یہ، اس کو کچھ عربی کا ذرا بھی نہیں آتا، صرف ٹائم پاس ہے، صرف ٹائم پاس، صرف ٹائم پاس۔ اب یہ جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بڑا علامہ ہوں، ٹھیک ہے؟ میں شیعوں سے کہوں گا، اور میں اپلوڈ کروں گا نا، جو وہ شیعہ عالم سنیں گے نا اس کی ویڈیو، یہ قسم سے بولیں گے یہ بالکل پکا جاہل ہے، یہ تو پکا جاہل ہے، یہ صاف صاف بولیں گے مجھے، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بولیں گے تم نے جاہل سے مناظرہ کیا ہے۔ تو یہاں غیر کا ترجمہ سوا کی معنی ہے، سوائے اس کے کہ ان شیعوں کا اجماع ہے جواز قرات پر، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں سوال کرتا ہوں اس سے کہ اجمعو میں جو ہم ضمیر ہے وہ کہاں مرجع ہے، ذرا بتاؤ مجھے، ٹھیک ہے؟ انا ہم سے کون مراد ہیں، کون کس کا ذکر چل رہا ہے، یہاں ذرا بتاؤ مجھے۔ یہاں غیر کا ذکر نہیں چل رہا، یہاں ذکر ہی تمہارے مذہب کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر تمہارے مذہب کا چل رہا ہے اور تمہارا مذہب اوپر بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تمہارا حال، جہاں غیر کا ذکر ہی نہیں ہوا، زبردستی غیر اہل سنت کا مطلب نکال رہے ہو۔ کتنا پکا جاہل ہے یہ، کتنا پکا جاہل ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں سے بات کر رہا ہوں۔ بہرحال بات ہوئی سو ہوئی، ابھی ویسے بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو میں ذرا اس کی علمی اوقات دکھا رہا تھا آپ کو کہ اس کی علمی اوقات یہ ہے کہ اس کو غیر کا معنی نہیں پتا کہ غیر یہاں حرف استثناء ہے، جس طرح اللہ، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ غیر اللہ
تو یہ پڑے گا کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ کے سوا سارے الہ ہیں. تو اس طرح کا جہل مناظر ہے یہ جو میدان میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کے سوا سب کو جو الہ بولے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا حال ہے. اچھا, پھر کہہ رہے ہیں کہ طبیان کا قول جو ہے وہ نازل, طبیان کا قول سب عرف میں قرآن نازل ہونا کا رد کر رہا ہے. حالانکہ آگے میں نے کہا ہے کہ جس رد کے بعد اس نے شیعوں کا اجماع نقل کیا ہے, یہ اس کا ترجمہ ہی بگاڑ رہا ہے. بہرحال تو اس جاہل کو آپ دیکھیں ذرا. آپ یہ جو شیعہ, میں شیعوں سے کہوں گا کہ تم اپنے علماء سے پوچھو جو پڑھے لکھے عالم ہیں عربی جاننے والے, اس سے پوچھو کہ جو یہ ان پڑھ ترجمہ کر رہا ہے غیر کا مراد غیر مراد ہیں, دوسرے قوم مراد ہیں, شیعہ مراد نہیں ہے, تو یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے, میں آپ شیعوں پہ چھوڑتا ہوں. یہ پھر کہہ رہا ہے کہ قرآن کے مفروضے سے پچھلے سال بھاگا ہے. یہ پچھلے سال جو ذلیل ہوا تھا نا, اب بھی ذلیل ہوا ہے یہ, بلکہ اب اس سے زیادہ ذلیل ہوا ہے. قرات کا معنی اس کو تب بھی نہیں پتا تھا, اب بھی نہیں قرات کا معنی پتا اس کو. میں کہہ رہا ہوں کہ میں قرات کی بات تم جو پہلے کی تھی نا کہ یہاں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی بات ہو رہی ہے, تم نے شروع میں یہ بات کی تھی, میں اسی کا رد کرنے کے لیے قاری کی مثال پیش کی تھی کہ دیکھو اندھا ہوتا ہے دیکھتا نہیں ہے, پھر بھی تم اس کو قاری کہتے ہو, یعنی قاری معنی پڑھنے والا. لیکن یہ بیچارہ ان پڑھ ہے, کچھ نہیں پتا اس کو. میں نے اس کی دلیل توڑنے کے لیے, اس کا استدلال توڑنے کے لیے, حدیث پہ کوئی بات نہیں کر رہا میں, حدیث پہ بالکل امن صدقنا ہمارا ایمان ہے. اس کا جو الٹی کھپڑی ہے نا کہ اسے قرات سے مراد دیکھ کے پڑھنے والی بات, اس پہ 2 سوالات کیے تھے. ایک قاری والا سوال کیا تھا کہ قاری اندھا ہوتا ہے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا, پھر بھی اس کو قاری کہتے ہیں, تو تمہارا دیکھ کے پڑھنے والی بات غلط ثابت ہوئی. دوسرا میں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر ہوتی, قرآن پھر جمع کرتے ہیں نا کہ لوگ دیکھ کر قرآن پڑھیں, اگر دیکھ کر پڑھنے کی ہی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے کیوں دیکھ کر قرآن جمع کیوں نہیں کیا کتابی شکل میں؟ تو اس پر ان کی کوئی زبان نہیں چل رہی. جو تھوڑی باتیں کی تھی انہوں نے, اس کا رد میں نے کر دیا کہ قرآن سیدنا علی نے جمع کیا ہے, اماموں نے جمع کیا ہے, اس پر کس کی زبان بند ہے, اس کی زبان نہیں چل رہی, تالے لگے ہیں اس کی زبان پر. ٹھیک ہے, جتنی باتیں کی ہیں اس نے شیعہ مذہب کے خلاف بات کی ہے. میں نے اس نے توسی کا میں حوالہ پیش کیا کہ اس نے احرف سے مراد قرات ہی لیا ہے اور سے شیعہ کا اجماع نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا ترجمہ الٹا غلط کر رہا ہے. جو خود ان کے شیعہ پڑھنے والے سن کے بھی اس کو جاہل بولیں گے, اور مجھے یہ کمنٹ ضرور کریں گے کہ تم نے جاہل سے مناظرہ کیا ہے, واقعی جاہل ہے. تو اس نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا میں نے توڑ الحمدللہ کر دیا ہے. اس نے جو دلیل بنیاد بنائی تھی اس بنیاد کو میں نے شروع سے ہی سرے سے گرا دیا ہے, توڑ دیا ہے کہ قاری صرف دیکھ کر پڑھنے والا ہی ہوتا ہے. اس کا رد میں نے الحمدللہ کر دیا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے ٹائم پاس کرنے کے. ٹائم تو ویسے بھی ہو گیا ہے الحمدللہ, مناظرہ تو ٹھیک ٹھاک ہو چکا. مناظرہ سب نے دیکھ لیا کہ اس بیچارے کی الف بے سے بھی ناواقف ہے. یہ جو اصول بنایا تھا اس نے, اس میں خود جو ہے وہ ایمان کی دور دور تک بات ہی نہیں ہے. صرف بات یہ چل رہی ہے کہ سبع عرف کی, اور سبع عرف سے مراد کیا ہے وہ میں نے بتا دیا اس کے گھر سے ہی. اور میں نے یہ بتا دیا کہ یہاں بات چل رہی ہے قرآن پڑھنے کی. ٹھیک ہے, قرآن پڑھنے سے مراد دیکھنا لازمی نہیں ہے. جو قرآن اندھا بھی جو ہے وہ قاری کہلاتا ہے بغیر دیکھ کر. ٹھیک ہے, تو میں الحمدللہ بات واضح کر دی ہے. اب سوائے فالتو باتیں کی ہیں اس نے, باقی جو اتنی وائسز بھیجی ہیں یہ صرف میرے ضد میں بھیجی ہیں اس نے, کوئی علمی بات نہیں اس میں, سوائے فالتو بات ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ اپنی وائس جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بات ختم کر رہا ہوں اپنی, کیونکہ ٹائم 4 طے تھا, میں نے 1 گھنٹہ اوپر دے دیا ہے 5. ٹھیک ہے, اب یہاں الحمدللہ بات ختم ہو گئی ہے, سب کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے. اب میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور مناظرہ ہم ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ مناظرہ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا تاکہ سب اس جاہل کی علمی اوقات دیکھیں اور میری ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ اس کی علمی اوقات سب کے سامنے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی سامعین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میری پیش کی گئی حدیث حسن جامع ترمذی سے, جس میں ایک مفروضہ سبع احرف میں قرآن کے نزول کی بات کی تھی, اور وہ مفروضہ قرآن اس طرح کا تھا جسے وہ لوگ بھی پڑھ سکتے تھے جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی. اس کا رد موصوف سے نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ہم نے دیوبندی مناظر معاویہ صاحب کو پورا موقع دیا کہ سبع احرف والا وہ قرآن ہمارے سامنے لے آئیں, یا کم از کم موجودہ قرآن کو ثابت کر دیں کہ موجودہ قرآن جو ہے سبع احرف میں ہے, تو ہم مان لیں گے کہ ان کا موجودہ قرآن پر ایمان ہے. یہی میرا دعویٰ تھا کہ موجودہ قرآن پر اہل سنت کا ایمان نہیں ہے, یہی میرا دعویٰ تھا.
اور اپنے مذہبی اصول کے مطابق ان کا ایمان نہیں ہے. اب یہ ان کا مذہبی اصول کیا کہہ رہا ہے وہ میں 3-4 بار دہرا چکا ہوں، جو کہ پچھلے سال بھی خود تصدیق کی تھی یہی مولوی معاویہ صاحب نے، کہ جو سبع احرف میں نزول قرآن کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو سبع احرف میں نزول قرآن کا انکار کرے گا. اور انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ موجودہ قرآن سبع احرف میں نہیں ہے، یہ حرف واحد میں ہے، اور 6 حروف والے جو تھے قرآن وہ حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے. یہ موصوف نے اعتراف کیا تھا. بہرحال تو اصولی طور پر انہوں نے سبع احرف والا اصل قرآن اہل سنت کا پیش کرنا تھا، یا موجودہ قرآن کو سبع احرف میں ثابت کرنا تھا، جو یہ نہیں کر سکے اور یہ قیامت تک نہیں کر سکیں گے. دوسری بات، ان کی جہالت اتنی عیاں کر رہا ہوں میں، اتنی عیاں کر رہا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر کا ترجمہ غیروں سے نہیں لینا، غیر جو ہے حرف استثناء ہے، تو ہم نے کب انکار کیا ہے غیر کا جو ترجمہ یہاں پر اور یہ حرف استثناء کے طور پر استعمال نہیں ہوا؟ میں نے کہیں انکار کیا؟ مجھے وہ آڈیو دکھاؤ. میں تو ان سے بارہا مطالبہ کر رہا ہوں کہ پورے قول کا ترجمہ مجھے بھیجو. جو الطبیان سے شیخ طوسی کا یہ قول نقل کر رہے ہیں اور اسے دلیل بنا رہے ہیں کہ شیعوں کا اجماع ہے سبع احرف میں قرآن نازل ہوا تھا، شیعوں کا اجماع ہے، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں مذہب تشیع پہ. وہ رد ہو رہا ہے. وہ تو شیخ طوسی تو واضح لکھ رہے ہیں کہ یہ تمام احادیث، تمام اخبار اس بات کے بین ثبوت ہیں کہ قرآن مجید جو ہمارا عقیدہ ہے وہ حرف واحد میں ایک نبی پہ نازل ہوا، واحد نبی پہ نازل ہوا. یہ واضح الفاظ خود ان کی پیش کردہ دلیل کے اندر موجود ہیں. میں نے ان سے ترجمے کا مطالبہ کیا اور آگے میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں نے ترجمہ ہرگز نہیں کیا، میں نے غیر کو غیر پڑھا ہے. یہ جو لفظ انہوں نے کہا نا کہ غیر کا میں نے ترجمہ کر دیا اور اس سے مراد غیر لے لیے، تو غیر میں نے وہ دوسری بات بیان کی ہے. یہ ان کا اجماع ہے اہل سنت کا، اور میں اس بات پر قائم ہوں. اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن جو اصل قرآن جو ہے وہ سبع احرف میں نازل ہوا، اس بات پر اجماع ہے. لیکن اس بات پر اجماع نہیں ہے کہ سبع احرف سے مراد قرأت سبع یعنی 7 قرأتیں، اس پر اجماع نہیں ہے. اس پر دلیل بھی دیتے ان کو، اگر یہ مطالبہ کرتے تو ہم ان کو دلیل بھی دیتے، ہم ان کے علماء کے اقوال لگا کے دیتے ان کو کہ سبع احرف سے کیا مراد ہے. بہرحال انہیں خود نہیں پتا کہ سبع احرف سے مراد کیا ہے، تو یہ کیسے مطالبہ کر سکتے تھے ہم سے؟ انہوں نے ہم سے مطالبہ اسی لیے نہیں کیا کیونکہ سبع احرف کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہے، وہ خود انہیں نہیں پتا. اس آڈیو میں یہ پچھلے سال بھی جو بھاگے تھے میں نے حقیقت بیان کی ہے، اس کا میں نے سارا ڈیٹا لگا دیا ہے. پورا جو مناظرہ تھا وہ PDF کی صورت میں نے اسی لیے دیا پچھلے سال جو ہوا تھا کہ یہ کس کس سوال سے بھاگے تھے. اب پھر انہوں نے وہی بہانہ کیا، حالانکہ جو صاحب علم ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں خود اہل سنت کے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دلیل دی ہے کہ اصل قرآن جو ہے سبع احرف میں نازل ہوا ہے اہل سنت کا، اور وہ ایسا قرآن تھا جسے ان پڑھ لوگ بھی، امی لوگ بھی پڑھ سکتے تھے. یہ میری دلیل تھی. قرأت کی بات کہیں تھی ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے قرأت پر بحث کری ہے ابھی یہاں پہ. میں نے کل بھی انہیں کہا تھا کہ قرأت پر بحث نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے وہی چیز دلیل بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی اور ناکام کوشش کی جو قرأت کی طرف بات ہو رہی ہے. یعنی انہوں نے جو الطبیان کی بات کی ہے، جو حوالہ دیا ہے، وہاں پہ بھی قرأتوں کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے جو انوار نعمانیہ سے حوالہ دیا ہے وہاں پہ بھی قرأتوں کی بات ہو رہی ہے، سبع قرأت کی بات ہو رہی ہے. اور سبع قرأت مشہور ہے، ہم اس سے انکار تھوڑی کر رہے ہیں. 7 قاری جو ہے وہ مشہور ہیں، صرف 7 قاری مشہور نہیں ہے، بلکہ علماء تو کہتے ہیں، وہ تعداد بیان کرتے ہیں خود اہل سنت کے کہ 10 قاری مشہور ہیں جو تواتر کی حد تک جا رہے ہیں. اور یہ ابن مجاہد کا قول تھا صرف کہ سبع قرأت ہے، یہ ابن مجاہد کا ایک قول تھا، اس کو لے کر مشہور کیا گیا ہے. حالانکہ قرأتوں کی تعداد جو ہے وہ کسی نے 10 بیان کی ہے، کسی نے 13 بیان کی ہے، کسی نے 21 بیان کی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں اس کی تعداد متعین ہی نہیں ہے، اس پر کوئی اجماع نہیں ہے اس بات پر قرأتوں پر. تو قرأتیں بہت ہیں، لہٰذا یہ قرأتوں کا بہانہ کر کے پچھلے سال بھی بھاگے تھے، آج بھی یہ پچھلے سال سے زیادہ انشاءاللہ ذلیل ہو چکے ہیں. اور ذلیل ہونے کے بعد انہوں نے اب دم دبا کے بھاگنا ہی تھا، ان کے پاس کچھ بچا تو تھا نہیں، تو انہوں نے اب وہ غیر کی بات لے کر اعتراض کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے، میں نے تو ترجمہ کیا ہی نہیں ہے. یہاں سامعین موصوف کی آخری وائس بھی دیکھ سکتے ہیں
نہ انہوں نے کسی شرط کا پاس رکھا، نہ انہوں نے میری دی گئی دلیل پر کوئی بات کی، نہ ہی میری جو پیش کردہ حدیث تھی اس کی سند پر بات کی، اس کے متن پر بات کی، کچھ بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف اپنی قیاس آرائی کی، اپنے وہم و گمان میں جو ان کو سمجھ آیا، اور ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو اسٹیکر ان کو بنائے ہوئے دیے ہوئے ہیں جن کے معنی خود انہیں نہیں پتا، جس کا ترجمہ یہ آخری وقت تک نہیں بھیج سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں ان سے مطالبہ کرتا رہا کہ ترجمہ بھیجو، ترجمہ بھیجو، تاکہ تمہاری دلیل تمہارے منہ پہ ماری جائے، بلکہ وہ گلے کی ہڈی ہے، اسی لیے انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا اور نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی بھیجی گئی الطبیان اور انوار نعمانیہ کی جو روایت، جو قول ہیں، اگر ان کا ترجمہ کر دیا تو ان کا مذہب گر جائے گا، اسی وقت گر جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سبع احرف میں نزول قرآن کا ذکر نہیں ہے، وہاں سبع احرف میں نزول قرآن پر کوئی اجماع نقل نہیں ہو رہا، وہاں قرت کی بات ہو رہی ہے، قرت کے اجماع کی بات ہو رہی ہے، اور قرت پہ اجماع ہوتا رہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ ہم تو خود کہتے ہیں کہ قرتوں کی تعداد متعین نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے، لیکن ہماری جو بنیاد تھی وہ تھی قرآن کا سبع احرف میں نازل ہونا، وہ یہ ثابت نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکتے۔ موجودہ قرآن حرف واحد میں ہے، یہ ہم کہتے ہیں اور ہمیشہ سے کہتے ہیں، بلکہ میں نے تو انہیں دکھایا تھا، ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کا واضح اس پر قول موجود ہے کہ جو یہ کہتا ہے قرآن سبع احرف میں نازل ہوا، جو یہ کہتا ہے قرآن سبع احرف میں نازل ہوا، وہ دشمن خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، میں معصومین کا یہ عقیدہ ہے، لیکن اس پر انہوں نے بات نہیں کرنی تھی، اس طرف آنا نہیں تھا، انہوں نے جانا تھا قرتوں پہ، اور یہ قرت سے کہہ کر پھر مفرور ہو۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام سامعین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اتنی دیر تک باتوں کو برداشت کیا، اور مولوی معاویہ صاحب کو پھر وہی مشورہ جو کہ گزشتہ سال بھی میں نے دیا تھا، 1.5 سال گزر جانے کے باوجود انہوں نے سبع احرف کے موضوع پر کوئی تیاری نہیں کی، یہ پھر قرت پہ بھاگے اور قرت اور قاری پر لگے رہے، اٹکے رہے۔ انہوں نے جو میری فراہم کردہ حدیث تھی اس پر کوئی کلام نہیں کیا، انہوں نے سبع احرف والا جو اصل قرآن اہل سنت کا، جو ان کے فتوے کے مطابق اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ قرآن یہ سامنے نہیں لائے، ابھی بھی وہ چھپا کے رکھا انہوں نے سبع احرف والا اصل قرآن۔ نہ جانے کیوں کہ ایسا کر رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ 1.5 سال گزر گیا ہے، سبع احرف والا اصل قرآن یہ چھپائے پھر رہے ہیں، سامنے نہیں لا رہے، اور اس پر کفر کا فتویٰ بھی دے رہے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش بھی کی تھی پچھلے سال بھی کہ کم از کم یہ کفر کا فتویٰ نہ دیں، سبع احرف میں نزول قرآن والی بات پر کفر کا فتویٰ کم از کم یہ نہ دیں، کیونکہ وہ قرآن یہ خود نہیں پیش کر سکیں گے۔ میں نے ان سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ حضرت عثمان کا خود عقیدہ یہ نہیں تھا کہ وہ سبع احرف میں نزول قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ حضرت عثمان کا عقیدہ تھا قرآن لسان القریش میں نازل ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے، اور اسی لیے حضرت عثمان نے 6 حروف والے جو قرآن تھے نا وہ جلوا دیے تھے۔ یہ ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ہمارا اس عقیدے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال ہماری جو دلیل تھی، ہمارا جو دعویٰ تھا، وہ بہرحال حق ثابت ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ سبع احرف والے قرآن کو اصل قرآن سمجھتے ہیں، جو آج امت کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیش کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہمارے مطابق وہ حرف واحد میں، وہ موجودہ قرآن ہے، اور ان کے مطابق سبع احرف میں تھا جس کا آج وجود نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ نہ بھی اپلوڈ کریں تو میں اپلوڈ کر دوں گا. یہ اپنے باپ کی بات سنو، کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مرتدین اور منافقین صحابہ کرام ہی تھے، معاذ اللہ. جی بھائی یہ چھوٹا سا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں وہ جائیداد منتقل کیوں نہیں کی؟ اولاد کو ملتی ہے ماں باپ کے بعد، تو اگر سیدہ خاتون جنت اگر دنیا میں نہ رہیں تو ان کی اولاد کو منتقل ہونی چاہیے تھی. تو یہی کام ہوتا ہے خلیفہ کا کہ ہر فیصلہ قرآن کے مطابق حق پر کرنا. اگر آپ کے مطابق فدق قرآن کے مطابق اگر وراثت بنتی تھی تو پھر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی خلاف قرآن گئے؟ ہم تو نہیں کہتے، یہ تو آپ بنا رہے ہیں نا کیتا. اور دوسری بات یہ ہے اگر اس چیز کو ایک سائڈ پر رکھ دیں تب بھی یہ آپ بتائیں کہ ایک چیز ان کی ہے وہ نہیں ان کو دی گئی تو پھر وہ حصہ کس بات کا ان کو ملتا رہا؟ ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ ہمیں نہیں مل رہی، ہمیں اس کا 5واں حصہ، ہم وہ بھی نہیں لیتے. تو ایسے ہوتا ہے عمومی طور پر، لیکن وہ 5واں حصہ بھی لیتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت میں بھی منتقل نہ ہوئی اور 5واں حصہ بھی لیتے رہے، تو معاملہ وہی صحیح تھا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو بھائی ضروری ہے پیدائشی سنتوں میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے 5889 ختنہ کروانا پیدائشی سنتوں میں سے ہے. لیکن آپ اس کی بنیاد پہ کفر اور شرک کا تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا. آپ اپنے سوال پہ توجہ دیں، میرے جواب پہ بعد میں توجہ دیجیے گا. آپ اپنا سوال دیکھیں کہ آپ سوال کیا کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو جواب کیا مل رہا ہے. آپ کفر اور اسلام کی بات کریں تو ختنے کفر اور اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے نا میرے بھائی. تو